عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کا نام عمر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ہی الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد بے ساختہ رونے لگے۔ انہو کسانی ہے خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصتی عمر۔ حضرت علی کے یہ بیٹے عمر جو ہیں یہ کربلا کے مقام پر شہید ہوئے ہیں۔ تیرے جانے کے بعد اب کوئی ایسا نہیں کہ جس کے عمل کو میں اپنے لیے مثال بنا سکوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک نمایاں ترین شخصیت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد والے، آپ کے قریبی عزیز، اور ایسے کہ جو فنا فی الرسول تھے۔ صحابہ کرام کی آپس میں محبت تو مثالی ہے ہی ہے، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک الگ سے ہے کتاب الفضائل، اس کے اندر وہ باب ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت میں جو روایات ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جو ہے ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 32,660۔ اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لباس دل کو بھا جائے آدمی اس کو بار بار پہنتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو کثرت کے ساتھ استعمال کرتے تھے، بار بار اوڑھتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا، قریبی دوستوں نے پوچھا، اصحاب نے پوچھا، صحابہ کرام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے چادر پہنے ہوئے، وہ پوچھا انہوں نے کہ اے امیر المومنین، کیا معاملہ ہے کہ آپ اس چادر کو اس کثرت کے ساتھ پہنتے ہیں کہ کسی اور چادر کو، کسی اور لباس کو اس کثرت کے ساتھ استعمال نہیں کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں، انہوں نے کہا انہو کسانی ہے خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصتی عمر۔ میں اس کو اس لیے پہنتا ہوں کہ یہ چادر میرے انتہائی قریبی خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس کے لیے آدمی سب کو چھوڑ دیتا ہے، خلوت اور تخلیہ اختیار کر لیتا ہے جس کے لیے۔ تو کہا میرے خلیل، اور پھر آگے کہا صفی کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ انتہائی مخلص، صدیقی کا لفظ تو آپ عام سمجھتے ہیں کہ دوست کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے خاص ساتھی، میرے خاص الخاص عمر نے مجھ کو یہ پہنائی تھی، میں اس لیے زیادہ پہنتا ہوں۔ اور پھر آگے یہ کہا کہ عمر جو تھے نا، ان عمرہ ناصح اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ رجوع کر لیا، اللہ کے ساتھ جڑ گئے، اللہ سے خالص ہو گئے، فنصحہ، اللہ نے بھی ان کو خالص کر لیا۔ یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد اس روایت کے اندر ہے ثم بکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد بے ساختہ رونے لگے، اپنے دوست کو یاد کر کے، اپنے خلیل کو، اپنے صفی کو، اپنے صدیق کو، اپنے خاص الخاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے رونے لگے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ ان کے درمیان دوستی تھی، قربت تھی، محبت تھی، بلکہ ایک نہایت قریبی رشتہ بھی تھا، اور وہ رشتہ تھا داماد اور سسر کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بالخصوص جو میں نے مطالعہ کیا، نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 146 ہے۔ اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار کے اندر ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز نے جب حملہ کیا حضرت عمر فاروق پر، تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز کے ساتھ کہا واہ عمرہ، واہ عمرہ، اور لوگ جمع ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ آپ نے آ کر حضرت عمر فاروق کی پیشانی پر
بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ واللہ اشہد واللہ لقد کانا اسلام کا عزن و عمارت کا فخرن وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے باعث عزت تھا، آپ کی حکومت، آپ کی عمارت باعث فخر تھی، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زمین کو عدل سے بھر دیا۔ اسی طرح بخاری کے اندر، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر، تواریخ کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ کی جو میت تھی وہ چارپائی پڑی تھی، گردا گرد لوگ جمع تھے حضرت عمر فاروق کی بخشش کے لیے، اور آپ کے لیے تحسینی کلمات کہہ رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرے جانے کے بعد اب کوئی ایسا نہیں کہ جس کے عمل کو میں اپنے لیے مثال بنا سکوں، اور مجھے یقین تھا کہ تم اپنے بہترین ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملے گا، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ سنا تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ یہ تین الفاظ ہیں جو بخاری کے اندر ہیں، لیکن بحار الانوار کے اندر اور زیادہ الفاظ بھی ہیں حضرت علی سے منقول کہ سعدت تو انا و ابو بکر و عمر و نزلت تو انا و ابو بکر و عمر، کہ میں اکثر اللہ کے نبی سے سنا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے گئے میں ابو بکر اور عمر، آئے میں ابو بکر اور عمر، داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر، نکلے میں ابو بکر اور عمر، پہاڑ پہ چڑھے میں ابو بکر اور عمر، اترے میں ابو، یعنی ایک محاورہ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو اپنے بہترین ساتھی۔ اور حضرات یہاں میں ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا ہے حضرت عمر فاروق کے ساتھ، اس کی ایک اور مثال ذرا سمجھیے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی وفات کے بعد جب آپ نے شادیاں کیں اور آپ کے بیٹے ہوئے تو حسنین تو حضرت فاطمۃ الزہرا سے تھے، اس کے بعد بیٹے پہلے پیدا ہوئے تو سونے نبی کے ساتھ محبت کے مظہر کے لیے، اظہار کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا تو حضرت عباس کے نام پر عباس رکھا، پھر بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ حضرت علی کے یہ بیٹے عمر جو ہیں یہ کربلا کے مقام پر شہید ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ کسی مکتب فکر کی کوئی کتاب اٹھا لیں جس میں کربلا کے شہداء کا نام ہے، ان میں حضرت علی کے اس عظیم صاحبزادے کا نام بھی ہے جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عمر تھا، اسی طرح حضرت زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر تھا، اسی طرح حضرت امام باقر کے بیٹے کا نام عمر تھا، اسی طرح عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کا نام عمر تھا، اور اسی طرح نہج البلاغہ کے جو مرتب ہیں ان کے حسب کے اندر اگر آپ جائیں تو ان میں بھی ایک نام عمر آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ محبت تھی، ان کی باہمی محبت تھی، حضرت عمر کو بھی محبت تھی، حضرت علی کو بھی محبت تھی۔ اللہ ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔